قیامت سے پہلے آخری زمانے میں شر اور فساد بہت پھیل جائے گا، فتنوں کی کثرت اور فتنوں کی شدت ہوگی، اندھیری رات کی طرح فتنے دنیا کو اپنے گھیرے میں لے لیں گے۔ طاقتور کمزور پر ظلم و ستم کی چکی چلائے گا، لیکن مسلمان ظلم و ستم کے اس دور کے اندر بھی ایک روشن صبح کے طلوع ہونے کا انتظار کریں گے، اور وہ روشن صبح، اس کے طلوع ہونے سے مراد محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے امام مہدی کا ظہور، جو دنیا پر پھیلے ہوئے ہر طرح کے ظلم و ستم کو ختم کر دیں گے۔ جیسے زمین ظلم سے بھری ہوئی تھی ویسے ہی زمین کو عدل سے بھر دیں گے۔ امام مہدی جو قیامت کی نشانیوں میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے، ان کا نام محمد بن عبداللہ حسنی، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہما کی اولاد سے۔ لیکن ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مہدی کون ہے، ان کے ظہور کے اسباب کیا ہیں، وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، کیا وہ اس وقت دنیا میں موجود ہیں، دنیا میں ظہور کے بعد ان کے کام کیا ہوں گے، ان کے ساتھی، ان کے پیچھے چلنے والے کون لوگ ہوں گے؟ آئیے ان سوالات کا جواب اللہ کی شریعت سے لیتے ہیں۔ ان کا نام محمد، ان کے والد کا نام عبداللہ، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل سے، سیدنا علی کی اولاد سے، سیدنا حسن کی اولاد سے، یہ ان کا نام اور حسب و نسب ہے۔ ان کا نام بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اور ان کے بابا کا نام بھی آقا علیہ السلام کے والد کے نام پر ہوگا۔ ترمذی اور ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لو لم يبقى من الدنيا الا يوم، اگر دنیا کے ختم ہو جانے میں صرف ایک دن باقی بھی رہ جائے، لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجلا مني او من اهل بيتي، دنیا کے ختم ہونے میں اگر ایک دن بھی باقی رہا تو اللہ اس ایک دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اس دن میں پھر میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو بھیجا جائے گا۔ یعنی مہدی کے لیے شرط ہے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ اب اس حدیث میں صراحت ہے کہ مہدی کا نام محمد بن عبداللہ، وہ عبداللہ کے بیٹے، اپنا نام ان کا محمد ہوگا۔ یہ حدیث رافضیت کا کھلا رد ہے ان کے مہدی کا، جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ محمد بن حسن عسکری ان کے اماموں کے ناموں میں آخری نمبر پہ 12ویں نمبر پہ آنے والا 12واں امام ہی امام مہدی ہے۔ ان کے عقیدے کا رد ترمذی اور ابو داؤد کی روایت کر رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ مہدی کے ظہور کا سبب کیا ہوگا؟ آخری زمانے میں جب فساد بہت زیادہ پھیل جائے گا، ظلم و ستم کا اندھیرا چل جائے گا، عدل دنیا سے مفقود ہو جائے گا، ان حالات میں اللہ ایک نیک شخص کو ظاہر کرے گا جس کے ہاتھوں امت کے احوال کی اصلاح ہوگی۔ وہ اس ظلم و ستم کو ختم کر کے دنیا کے اندر امن کا گہوارہ اس دنیا کو بنائے گا۔ مسلمان اس کو مہدی کے نام سے پہچانتے ہوں گے۔
بہت سے مارکوں کے اندر وہ اہل ایمان کی قیادت کریں گے. وہ صرف مذہبی پیشوا نہیں ہوں گے بلکہ وقت کے امام اور حاکم بھی ہوں گے. مہدی کی صفات کیا ہے؟ ابو داؤد میں ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی مجھ سے ہوگا، یعنی میری نسل سے ہوگا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس کی جسمانی صفات اجل الجبہ اقن الانف یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا ویملک 7 سنین. وہ چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والا. کچھ ملکوں کے لوگ آپ نے دیکھے ہیں چپٹی ناک والے ہوتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوں گے. چوڑی پیشانی اور لمبی ناک والے زمین کو عدل و انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جس طرح زمین ظلم اور ستم سے بھری ہوئی ہوگی. اور ان کی حکومت 7 برس تک رہے گی. مہدی کا ظہور کہاں سے ہوگا؟ محمد بن عبداللہ حسنی، ان کا ظہور مشرق کی طرف سے ہوگا. وہ اپنے ظہور کے وقت اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ اہل مشرق کے بہت سے لوگوں کو ان کی مدد کے لیے تیار کرے گا جو دین اسلام کے حاملین ہوں گے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے جہاد کا عزم لے کر امام مہدی کا ساتھ دیں گے. سیدنا ابو سعید رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج فی آخر امتی المہدی یسقیہ اللہ الغیث. میری امت کے آخری زمانے میں مہدی کا ظہور ہوگا، اللہ اس کے دور میں خوب بارشیں برسائے گا. وتخرج الارض نباتها، زمین اپنی پیداوار بہت زیادہ کرے گی. ویعطی المال صحاحا، وہ لوگوں کو برابری کی بنیاد پہ مال بانٹے گا، مال تقسیم کرے گا. وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، مویشی کی کثرت ہو جائے گی اور امت ایک عظیم امت اسلام بن جائے گی. علامہ ابن باز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ظہور مہدی کا معاملہ مشہور و معروف ہے. اس سے متعلق روایات تواتر کے درجے تک پہنچتی ہے جو ایک دوسرے کی تائید اور تقویت کا باعث بنتی ہیں. بہت سے اہل علم نے ان کے تواتر کا ذکر کیا ہے اور یہ معنوی طور پہ ہے اس لیے کہ اس کی سند کے طرق بہت زیادہ ہیں. یہ مختلف اسناد سے ہے، مختلف روات سے اور بہت سے صحابہ سے مختلف الفاظ کے ساتھ مروی ہے. واقعی یہ روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مہدی کا ظہور شرعی دلائل سے ثابت ہے. ان کا آنا برحق ہے. ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا. آخری زمانے میں ان کے تشریف آوری سے امت کو رحمت ملے گی. وہ جب آئیں گے تو عدل و انصاف کو قائم کریں گے، ظلم و ستم کا سدباب کریں گے. ان کے ذریعے اس امت کو عدل، ہدایت، توفیق اور لوگوں کی رہنمائی سے نوازا جائے گا. امام مہدی کے بارے میں جو روایات احادیث جو آئی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. وہ احادیث جن میں مہدی کا ذکر تفصیل کے ساتھ ہے اور وہ جن میں صرف ان کی صفات کا ذکر ہے. آج کے دور میں بہت سے فتنے نمودار ہو چکے ہیں اور ان فتنوں کا ظاہر ہونا بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہی ہے. اور ان فتنوں میں ایک بہت بڑا فتنہ انکار حدیث کا فتنہ ہے.